भुआना 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन चिनियोट की तरफ से कश्मीर पर इंडिया के गाजबाना कब्जे के खिलाफ मुजम्मती इजलास बुलाया गया है और रैली भी निकाली गई है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मोहम्मद एहसान अल्लाह हुसैनी, सदर चौधरी इबाद अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद रसूल, अहदेदारान और स्कूल मालकान ने शिरकत की है। भुआना 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन चिनियोट की तरफ से कश्मीर पर इंडिया के गाजबाना कब्जे के खिलाफ मुजम्मती इजलास बुलाया गया है और रैली भी निकाली गई है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मोहम्मद एहसान अल्लाह हुसैनी, सदर चौधरी इबाद अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद रसूल, अहदेदारान और स्कूल मालकान ने शिरकत की है। इसी हवाले से मोहम्मद एहसान अल्लाह हुसैनी का कहना है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया ने कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा कर रखा है और 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वहाँ पर कश्मीरी भाइयों का नाहक खून बहाया जा रहा है, जवान बेटे शहीद किए जा रहे हैं, बेटियों की बेहुरमती की जा रही है, ख़वातीन को कैद व पाबंद की सब्तें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं और कश्मीरी जो है वो मज़ालिम की चक्की में पिस रहे हैं। तो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम अपना कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती मना रहे हैं, इसी तरह आज हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक मुज़म्मती इजलास बुलाया है, जिसमें हमारे तमाम ओहदेदारान और मेम्बरान स्कूल ने शिरकत की है और इस अज़म का इज़हार किया है कि ना हम सिर्फ़ अलामती तौर पर इसकी मज़म्मत करेंगे, बल्कि अपने किरदार और अपने अमल से ये साबित करेंगे कि कश्मीरी जो थे वो पहले दिन से हमारे हैं और कश्मीर पे हमारा हक़ है। आलमी सतह पर जो करारदादें पहले पेश की जा चुकी हैं वो कश्मीरियों के हक़ में होनी चाहिए और पहले फ़ैसले भी हो चुके हैं, लेकिन इंडिया के गासबाना रवैये से आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो इसको बर्दाश्त कर रही हैं और इंडिया का पोस्ट बनाई की जा रही है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पर गाजबाना कब्जा कर रखा है। 50 साल से जायद अरसा गुजर गया है। कश्मीरियों का नाहक कत्ल किया जा रहा है, खवातीन की असमत दरी की जा रही है, मर्द व खवातीन को कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो पूरे पाकिस्तान की तरह कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हमने भी मुजम्मती इजलास बुलाया है और रैली निकाली है। हम अलामती तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करेंगे। स्कूलों में इस हवाले से लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। हम आलम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो इस सिलसिले को पेश की गई करारदादों के मुताबिक तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि कश्मीरी भाइयों को आज़ादी की नेमत हासिल हो। कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। कस्बा गुजरात रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह कस्बा गुजरात में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एक रैली प्रेस क्लब से गाजी घाट चौक तक निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, जमात इस्लामी, अंजुमन ताजरान के अरकान, तुलबा और सहाफ़ियों के अलावा शहरियों ने शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी तक उनके साथ हैं। चौधरी मोहम्मद जमशेद, नुमाइंदा N-News HD कस्बा गुजरात। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से मोहम्मद अनवर। तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब मलिकवाल रजिस्टर्ड को नौ मुंतखब सदर और नौ मुंतखब बाडी को मुबारकबाद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, DSP मलिकवाल अल्ताफ वड़ाइच, SHO मलिकवाल तारिक वड़ाइच, COMC मलिकवाल बशीर तारड़, सोसाइटी सदर कायदे आजम दिलरुबा पाशा, सदर अंजुमन ताजरान बिलाल नियाजी, ज्यूलर एसोसिएशन सदर ताहिर आमीन ने मुबारकबाद देने के लिए बाद मीडिया के हमरा यौम कश्मीर की यकजहती रैली में शिरकत के लिए रवाना हो गए, जहां पर परचम कुशाई की जाएगी। मोहम्मद अनवर, N-News मलिकवाल। मेहर से खबर शामिल करते हैं कि कश्मीर शहर पाकिस्तान की रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह मेहर में कश्मीर से यकजहती का इजहार करते हुए जमात अहले सुन्नत ने रैली निकाली। रैली की निगरानी जमात अहले सुन्नत के राब्ता कामयाबी के रहनुमा हाफिज मंजूर अहमद चांडियो, हाफिज हुसैन सियाल, याहिया खान मजारी और दीगर ने की। यौम कश्मीर के दिन पर शानदार रैली निकाली। रैली को शहर के मेन बाजार से गुजरते हुए नेशनल प्रेस क्लब तक आई और कश्मीर के हक में नारेबाजी की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हम कश्मीर से हर प्लेटफॉर्म पर साथ खड़े हैं और हम कश्मीर के दुख और मुश्किल घड़ी में साथ हैं। हम पाक फौज से मिलकर कश्मीरियों का दिफा करेंगे। मुजाहिरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जोश में नजर आते हुए दिखाए गए। रिपोर्ट अमीर अली कलहोड़ो, N-News HD।
میہر سے خبر شامل کرتی ہیں کہ سندھ کی بیٹی ام رباب ہائی وے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں۔ میہر رکن سندھ اسمبلی برہان چانڈیو کی گرفتاری نہ ہونے پر میہر انڈس ہائی وے پر سندھ کی مظلوم بیٹی ام رباب کی قیادت میں احتجاجی دھرنا جاری۔ ام رباب چانڈیو نے کہا کہ 3 قتل کیس میں پی پی کے ایم پی اے برہان خان چانڈیو کی کل سیشن کورٹ دادو نے ضمانت رد کر دی ہے اور اس کو سازش تحت کورٹ سے فرار کیا گیا۔ ام رباب کا کہنا تھا کہ میرے ابو، چاچا اور دادا کے قتل میں ملوث برہان خان چانڈیو کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور میں آپ منڈیاں کے موقع سے ساری قانون کے اداروں سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہماری مدد کی جائے اور ان جاگیرداروں کو قانون کے دائرے میں لائے جائے۔ ام رباب چانڈیو کے ساتھ پرویز چانڈیو، عورتیں، بچے اور سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنما اور دیگر لوگ شامل تھے۔ ام رباب چانڈیو نے کہا، جب تک فرار جرم برہان خان چانڈیو کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہمارا ہائی وے پر دیا دھرنا جاری رہے گا۔ رپورٹ امیر علی کلہوڑو، این نیوز HD، مہر۔ ملتان آزادی خواب کی تعبیر کی خاطر نکلو کشمیر کی خاطر، شہر اولیا کی فضا میں آزادی کشمیر کے نعرے گونج اٹھے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں سیمینار و آگاہی ریلی، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے صدارت کی۔ آگاہی ریلی میں ضلعی محکموں اور سول سوسائٹی آزادی کشمیر کے جذبے سے شریک۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، ضلعی حکام اور خالد جاوید وڑائچ بھی شریک۔ سیمینار میں پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے انفارمیشن ندیم قریشی، ایس پی کینٹ حسن افضل بھی موجود۔ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ کشمیری بہنوں بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم اکٹھی ہے۔ 5 فروری بھارتی وحشیانہ چہرے کو دنیا کے سامنے عیاں کرنے کا دن ہے۔ کمشنر جنت نذیر وادی کو مودی سرکار نے دنیا کی بدترین جیل میں بدل دیا۔ انسانی حقوق کی پامالی کی بھارت نے مکرو مثال قائم کی۔ بھارتی مظالم کے خلاف پوری قوم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا پرامن اور دیر پا حل چاہتا ہے۔ عالمی برادری کے اس خطے کے سنگین مسئلے پر خاموشی افسوسناک ہے۔ شہداء کے خون پکار پکار کر بھارتی ظلم کو بے نقاب کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ارشاد احمد ہے، میں کمشنر ملتان ڈویژن ہوں۔ آج جو 5 فروری کا دن ہے اور 5 فروری 2022 کا دن جو ہے، اس کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور ملتان ڈویژن ہے جس میں ملتان، بہاڑی، خانیوار اور لودھن ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔ وہاں پہ مختلف پروگرام ہیں، ان کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف جو ریلیز جو ہیں وہ کشمیر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے وہ شامل ہیں، کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، اسپیچ کمپٹیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو پینافلیکسز ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے، بل بورڈ جو ہیں انہوں وضع کیے گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب ضلع کونسل ہال سے گوردوارہ جنم استھان تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی، مسیحی برادری اور دیگر اقلیتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ننکانہ صاحب ریلی میں شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے کے نعرے بھی لگائے۔ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم لے کے رہیں گے آزادی، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ گوردوارہ جنم استھان کے سامنے سکھ کمیونٹی، مسیحی برادری اور مسلمانوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ ننکانہ صاحب میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلع کونسل ہال میں سیمینار کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ، اسسٹنٹ کمشنر زینب طاہر، سکھ کمیونٹی اور دیگر اقلیتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ننکانہ صاحب سیمینار میں بچوں نے کشمیر کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیا۔ سیمینار میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کروائیں۔ اس موقع پر سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان نہ رہے گی۔ داستانوں میں مسلمانوں کی مائیں فخر کرتی ہیں جب ان کے بیٹے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سبز پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی۔ ننکانہ صاحب RPO مرزا فاران بیگ کا ڈسٹرکٹ ننکانہ کا دورہ۔ ننکانہ صاحب DPO آفس میں ننکانہ بار کے وفد سے ملاقات۔ گزشتہ روز دوران ڈکیتی علی عدنان ایڈوکیٹ کو نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے۔ ننکانہ صاحب ننکانہ پولیس نے ملزمان کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا۔ ضلعی پولیس کی مثالی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ ننکانہ صاحب عوامی جان و مال کا تحفظ اور جرائم کا انسداد اولین ترجیح ہے۔
نو کوٹ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نو کوٹ میں ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز نو کوٹ بس اسٹاپ سٹی پریس کلب نو کوٹ سے ہوا اور اختتام ریلوے اسٹیشن چوک پر ہوا۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس میں سیاسی، سماجی اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ محمود عالم خان کی رپورٹ کے مطابق مقررین نے کہا، نو کوٹ کی عوام آج بھی کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اور تا قیامت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ حکومت پاکستان آج ہی جہاد کا اعلان کرے، نو کوٹ کی عوام 2 قدم آگے ہوگی۔ نو کوٹ کے شہریوں نے کشمیریوں کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آج کے دن کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آخر میں کشمیریوں کے شہداء کے لیے دعا کی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے۔ مودی کے خلاف نعرے بازی شہر کی مین شاہراہ سے ہوتی ہوئی شہر کے بازار سے ریلوے اسٹیشن چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی کی، ریلی کی قیادت اور خطاب کیا۔ شرکا کے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے، یوم یکجہتی کشمیر کے بینرز اور نعروں سے مزید خطبے اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد شاہد اور ممبر قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پرچم کشائی اور احتجاجی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کا نوٹس لے کشمیریوں سے ان کی آزادی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان بالخصوص منڈی بہاؤالدین کے عوام کشمیریوں کے حق، خودداریت اور آزادی کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کے حوالے سے پاکستانی قوم کا موقف ذمہ دارانہ انداز میں پیش کیا، جس سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک بنیادی ایشو بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور کشمیری بہن بھائی آزادی کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ سندھ صحائی آرگنائزیشن کے مطابق سندھ میں سال 2021 میں غیرت کے نام پر قتل کیسز میں اضافہ، ریکارڈ 128 خواتین سمیت 166 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ سب سے زیادہ واقعات کشمور ضلع میں ہوئے، جہاں پر 24 خواتین سمیت 27 افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں خواتین کے حقوق اور کاروباری کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیم سندھ صحائی آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر عائشہ حسن دھاریجو، ایڈوکیٹ و سماجی رہنما سہیل میمن و دیگر نے بتایا کہ غیرت کے نام پر ضلع جیکب آباد میں 14 خواتین اور 12 مردوں سمیت 26 افراد، شکارپور ضلع میں 18 خواتین اور 5 مردوں سمیت 23 افراد، گھوٹکی ضلع میں 14 خواتین اور 3 مردوں سمیت 17 افراد کو قتل کیا گیا، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں 83 خواتین و مردوں کو قتل کیا گیا۔ عائشہ حسن دھاریجو کے مطابق سال 2021 میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا، تاہم صرف 70% کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ ان میں سے بیشتر مقدمات سرکار کی مدیت میں درج ہوئے، تاہم پورے سال میں ایک بھی کیس میں ملزمان کو سزا نہ ہو سکی، کیونکہ اس طرح کے واقعات کی تفتیش کمزور ہونے کی وجہ سے ملزمان سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں ملزمان کے دباؤ میں آ کر اکثر متاثرہ خاندان ان سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ پولیس کیس کو زیادہ تر خراب کر دیتی ہے، جبکہ صوبے میں خواتین پولیس افسران کی کمی کی وجہ سے خواتین کو تھانہ کچہری کے معاملات میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تاہم کاروباری اور غیرت پر قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ سناوا کی مقامی شوگر ملز میں بے ضابطگیوں کی شکایات پر ڈی اوز انڈسٹریز نے فاطمہ شوگر ملز کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق سناوا میں واقع فاطمہ شوگر ملز کی عوامی شکایات کے پیش نظر ڈی اوز انڈسٹریز رانا گل فارم نے ملز میں جا کر کنڈی کے وزن اور سی پی آرز کا معائنہ کیا۔ وزن کی کٹوتی اور دیگر بے ضابطگیوں پر ڈائریکٹر انڈسٹریز نے فاطمہ ملز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ملز انتظامیہ، کاشتکاروں کی بڑی تعداد اور نمائندہ ٹیم طارق نعیم شاہ اور ڈی او انڈسٹریز رانا گل فارم موجود تھے۔ اس موقع پر ڈی اوز انڈسٹریز رانا گل فارم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں کی مسلسل شکایات اور کین کمشنر پنجاب کے احکامات کی روشنی میں شوگر ملز کے کنڈے، وزن اور سی پی آرز کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف فاطمہ شوگر ملز انتظامیہ نے لگائے گئے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا، ڈائریکٹر انڈسٹریز کا کہنا تھا کہ ہم کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، اگر کوئی استحصال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محمد شاہد بھٹا، این نیوز، سنا۔
سانگھڑ ملک بھر کی طرح سانگھڑ میں بھی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میونسپل کمیٹی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں میونسپل کمیٹی کے ملازمین اور پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ ضلع کے ڈی سی، ایس ایس پی سمیت کسی بھی محکمے کے ڈی اوز، منتخب یا ہارے ہوئے نمائندوں نے شرکت نہ کی۔ ریلی فوٹو سیشن تک محدود رہی۔ فوٹو سیشن مکمل ہوتے ہی سرکاری ریلی اختتام پذیر ہو گئی۔ ملک بھر کی طرح سیون شریف میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع جام شورو مفتی عبدالستار کی زیر سرپرستی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکا شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب سیون پہنچے۔ ریلی میں شریک شرکا نے کے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ سیون میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک پاکستان صوبہ سندھ یونٹ سیون کے عہدیداران کی زیر سرپرستی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جہاز چوک سے ہوتی ہوئی درگاہ لال شہباز قندر پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز و پلے کارڈز اور آزاد کشمیر و پاکستان کے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکا کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں مفتی عبدالستار، امیر تحریک لبیک ضلع جام شورو، سیون شریف کے عہدیداران، سول سوسائٹی و شہری عمائدین اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مفتی عبدالستار، امیر تحریک لبیک ضلع جام شورو نے کہا کہ کشمیریوں سے روح اور جسم کا رشتہ ہے۔ کشمیر میں ملازم سے بھارتی جمہوریت پسندی کا دنیا کے سامنے پردہ چاک ہو چکا ہے۔ کشمیر و پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستانی عوام کی ہمدردیاں مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بھارت کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عالمی ادارے و اقوام متحدہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گرد بھارت کی جارحیت کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق آزادی دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، جہاں پر یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وحید شریف عمرانی کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی یوم کشمیر جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ریلی میں ایس ایس پی سبی، 2-3 دشتی ضلعی افسران سمیت شہریوں اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر سبی کے آفس سے نکالی گئی، جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ مقررین کا خطاب میں کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر کی آزادی تک جنگ لڑتے رہیں گے۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ہر دکھ درد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ مظاہرین نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور کشمیر کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہمارا ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، پاک فوج زندہ باد کے خوب نعرے لگائے۔ ریلی کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ پولیس کے جوان تعینات تھے۔ پولیس کی بھاری نفری ریلی کے ہمراہ بھی تھی۔ پورے ملک کی طرح سوہاوا میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوامی حلقوں سمیت وکلا اور تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تھانہ سوہاوا سے لے کر میلاد چوک تک ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی خصوصی طور پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نکالی گئی۔ ریلی کے اختتام پر مقررین نے این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، تحریک لبیک پاکستان کے زیر تمام کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ پرامن ریلی ہے، اور یہ پیغام ہے اقوام عالم کو کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے اداروں کے شانہ بشانہ، اپنے سیکیورٹی کے جو جوان ہیں جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں امن کے لیے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور ہم اپنے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے بھی شانہ بشانہ ہیں، اور اس ملک میں امن کے قیام کے لیے اور کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ پولیس کا منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر و عادی مجرمان کے خلاف گہرا تنگ، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ ایس ایس پی فاروق بجارانی۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈو اللہ یار فاروق بجارانی نے چارج سنبھالتے ہی ضلع ٹنڈو اللہ یار میں موجود منشیات، کچی شراب، مین پوڑی، گٹکا، انڈین سفینہ و آداب، جینڈی سمیت دیگر منشیات، ہیروئن، چرس، کرسٹال، فیوم، تریاگ، آئس سمیت جرائم پیشہ عناصر اور عادی مجرمان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایس ایس پی کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او پیارو لنڈ نے دوران گشت مخفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 250 عدد گٹکے برآمد کر کے ملزم ابراہیم شاہ پر مقدمہ درج کر دیا، جبکہ ایس ایچ او چمبڑ نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 230 لیٹر کچی شراب برآمد کر کے ملزم غلام محمد عرف
गुल्लू पर मुकदमा दर्ज कर दिया। एक और कार्रवाई में SHO A सेक्शन ने दौरान गश्त मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 700 मुजिर सेहत मेन पूड़ियां बरामद करके सनी नामी मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO बकीरा शरीफ ने दौरान गश्त मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 140 लीटर कच्ची शराब बरामद करके मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्यूरो टंडोला यार अहकाम अखबार से मुलाकात के में SSP टंडोला यार ने बताया कि चार्ज संभाले 7 यौम हो गए हैं। पहले रोज से ही मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी कर दी हैं। मेरा आजम पुरअमन टंडोला यार और मंशियात से पाक मुआशरा है। ब्यूरो टंडोला यार ने SSP को अच्छे कामों को उजागर करने और माशरती बुराइयों की निशानदही करने और उनके खात्मे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जबकि ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक निशानदही करते हुए SSP टंडोला यार को बताया कि हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि ज़िला टंडोला यार में मेनपुरी खाम माल तैयार करने वाली बड़ी मगर मच्छें आज़ाद हैं। पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद जिला टंडोला यार के चंद इलाके जंडावड़ा मोहल्ला डट्टो कालरो बकीरा शरीफ चंबड़ तालपुर स्टाफ स्टेशन एरिया खानजादा कॉलोनी कुबा स्टाफ चंबड़ फतू चौहान फाजिल स्टाफ समेत झंडू मरी के इलाकों में अब भी मंशियात कारोबार फल फूल रहा है। जबकि मंशियात पर जवाल सिर्फ टंडोला यार सिटी में आया है। जिला की शहरी समाजी सियासी मजहबी तंजीमों ने बिला तफरीक जिला में माशरती बुराइयों का खात्मा किया जाए, जिसमें तमाम तंजीमें SSP टंडोला यार की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराती हैं। टंडोला यार से तैमूर रजा कायम खानी N News HD। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मैं कलमा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरी दुनिया की तरह आज कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनकाद किया गया। रैली में प्रेस क्लब लालिया, सिविल सोसाइटी, जमात इस्लामी के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की है और उनका कहना है कि यह कश्मीर की जो आज़ादी है उस जब तक उनको नहीं मिलती हमारी जो है वो हिमायतें उनके साथ रहेंगी। इसी हवाले से हमारे साथ तहसीलदार लालिया भी मौजूद हैं, बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी इमरान हैदर सोना भी मौजूद है और प्रेस क्लब के सदर इरफान भट्ट साहब से भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि वो आज के हवाले से अक़वाम इस्लाम और कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी सर। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। ये 74 साल से हमारे कश्मीरी भाई गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के टोटल अवाम उनके साथ हैं और हम उस वक्त तक जदोजहद करते रहेंगे जब तक कश्मीर का खिता पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से भारत ने कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, जो कि इंतहाई गैर इंसानी अमल है। बुनियादी हकूक़ वहाँ पर मुअत्तल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की इस सिलसिला में खामोशी न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि काबिल मुआख़ज़ा भी है। और जिस तरह ईस्ट तिमोर को उन्होंने एक इंसानी हकूक़ का बहाना बनाकर पूरी आलम की ताकत इस्तेमाल करते हुए उनको आज़ादी दिलवाई थी, तो वही तरीक़ाकार कश्मीर में अपनाया जाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन आबादी थी उनको हकूक़ दिए गए ईस्ट तिमोर में, और कश्मीरियों का ये गुनाह है कि वो मुसलमान है। तो इस सिलसिले में पूरी अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा जी। प्रेस क्लब लालिया रजिस्टर के सदर इरफान भट्ट साहब भी मौजूद है। हमारा मैसेज माशाल्लाह जी हर बार प्रैक्टिकल होता है। ये जो जितने लोगों का मैसेज है हम दुनिया तक पहुंचाना जो है वो हमें से अपना जो है फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस कवरेज का, इस सारी रैली का या मुल्क में दीगर रैलियों का कश्मीर की यकजहती के हवाले से इनको पब्लिश करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि दुनिया को दिखाया जाए कि जो कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो हरगिज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में। कल एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम शाजेर था, तो उसके बारे में यहाँ 1 नंबर स्कूल के टीचर हजरात ठहरे हुए हैं। तो ये क्या वजह हुई और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है? जी सर। थैंक यू। बच्चे का नाम है शाजिल अब्बास, ये 7th क्लास का स्टूडेंट है। एक्चुअली हुआ यूँ है कि जब छुट्टी होती है हमारे यहाँ इदारे में बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही गेट से बाहर निकलते हैं। हमारे बेसिकली 3 गेट थे, जिनमें से 2 गेट अथॉरिटी ने दानिश स्कूल को दे दिए और हमारा एक ही गेट बाकी बच गया है, जिसमें से बच्चे निकलते हुए काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं और हम इंतहाई डिस्टर्ब होते हैं छुट्टी के वक्त। आप खुद अंदाज़ा करें कि जब 3000 बच्चे एक ही वक्त में स्कूल से निकलें तो क्या प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात यह है कि बेहतर यही है कि हमें एक हमारा जो गेट है वो वागुजार कराया जाए। एक तो वो गेट हमें दिया जाए। दूसरी बात जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि कम से कम छुट्टी के वक्त इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें एक वार्डन दें ताकि बच्चे आसानी से स्कूल से निकल सकें।
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہ ہے کہ جب چھٹی کا ٹائم ہو پانی اس وقت پودوں کو نہ دیا جائے تاکہ روڈ پر سلپری نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ روزانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ کال والا ایکسیڈنٹ انتہائی خوفناک تھا۔ جب اسکول سے چھٹی ہوئی بچے باہر نکل رہے تھے تو میں پیچھے آ رہا تھا، میں نے دیکھا بچہ موٹر سائیکل سے سلپ ہوا اور پیچھے سے ٹرک والے نے بریک لگانا تک بھی مناسب نہیں سمجھا، اور پھر جب میں پہنچا موقع پر وہ بھاگ نکلا۔ پھر ظاہری بات ہے بچے کو ہم نے سنبھالا، 1122 کو کال کی، وہ بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ پھر بالآخر میں نے پرنسپل جناب سردار غلام عباس پتافی صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے فون کیا، وہ پھر پہنچے تب تاکہ بچے کو ہم اسپتال پہنچائے۔ یہ میرے ساتھ ایک اور یہاں پہ ٹیچر سینئر ٹیچر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر جی جی اس معاملے میں یہ بات ہے کہ جب چھٹی ہو جائے تو اس وقت ٹریفک بند کر کے ایک آدھ ٹریفک کا جو سپاہی ہو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ ویسے ہم نے اپلائی بھی کیا تھا، پولیس اسٹیشن میں بھی یہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپیڈ بریکر کی بھی لگائے جائیں یہاں پہ، تاکہ جب اس روڈ پر بچے اسکول سے باہر نکلے تو ٹریفک سلو ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ویسے اپنے اسکول کے چھٹی کے اوقات میں بھی تھوڑا بہت 10-15 منٹ کا گیپ دیا ہوا ہے۔ ہمارا مڈل کلاسز 2:30 بجے چھٹی کرتے ہیں اور 2:45 بجے ہماری سیکنڈری کلاسز کی چھٹی ہوتی ہے، تو اس معاملے میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں پروگرام جائزہ کے ساتھ ہوں عبداللہ بلوچ، یہاں میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے ہیڈ ماسٹر غلام عباس پتافی صاحب۔ میں ان سے جانتا ہوں یہاں پہ کل ایک 7ویں کلاس کا شاذ لباس بچہ تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں آج ان کی تعزیت کے لیے یہاں اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچا ہوں۔ میں ہیڈ ماسٹر صاحب سے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ہیڈ ماسٹر غلام عباس پتافی صاحب، آگاہ کیجئے گا کہ کیسے یہ حادثہ ہوا اور یہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا این نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس درد میں دکھ میں شیئر کیا ہے۔ یہ بہت ہی صدمہ بہت گہرا تھا۔ کل چھٹی جب 2:30 بجے مڈل طبقے کی میں کرواتا ہوں، کیونکہ تقریباً 2800 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں میرے پاس سکول میں، تو ان کے میں نے پھر رش زیادہ ہو جاتا ہے بچوں کا، ایک ہی گیٹ ہے گزرنے کے لیے، آنے کے جانے کے لیے، تو میں نے مڈل پورشن کی جو چھٹی 15 منٹ پہلے رکھی ہوئی ہے 2:30 بجے اور 2:45 بجے سیکنڈری پورشن کی۔ تو یہ دل خراش واقعہ جو کل ہوا، 2:30 بجے جب چھٹی ہوئی میں یہیں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میرے ایک ٹیچر نے فون کیا کہ سر ویری ڈینجرس ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو ہمارے یہاں وابڈا گیٹ کے آگے جو یو ٹرن سے تھوڑا سا آگے جا کے، یعنی کہ جیل روڈ جیل کے گیٹ اور وابڈا کے گیٹ کے تقریباً درمیان میں، یعنی کہ سکول کی رینج سے تھوڑا سا آگے۔ تو انہوں نے کہا یہ 1122 جو ہے نا وہ اٹینڈ نہیں کر رہے، پلیز آپ وہ کریں۔ تو میرے ساتھ میرا ایک اور ٹیچر بیٹھا ہوا تھا اعظم علی خان یوسفی، میں نے انہیں فوراً کہا کہ آپ فوراً جائے وقوع پر جائیں، اور میں جو ہے نا ریسکیو کو جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ سو میں نے ریسکیو سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے گاڑی بھیجنے کو، انہوں نے کہا ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ خیر وہ 5 منٹ میں پہنچ گئے۔ میرے دونوں اساتذہ نے اپنا شاہد رسول ڈونا صاحب ہیں اور اعظم علی خان یوسفی صاحب، انہوں نے جو ہے نا اس بچے کو ریسکیو کیا، اس ایمبولینس میں بٹھایا، لٹایا۔ اس وقت بچہ بول رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا، تو اس کے بعد اسے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ تو سیکنڈ آج سوابی میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ضلع انتظامیہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب کیسر خان، اسسٹنٹ کمشنر جناب عثمان اشرف صاحب، ڈی ایس پی سوابی، ایس ایچ او سوابی، ریسکیو 1122 کے اہلکاران، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹی ایم اے سوابی کے اہلکاران اور این سی ایچ ڈی کے اہلکاران نے حصہ لیا۔ ملک بھر کی طرح صادقآباد کے علاقہ احمد پور لمحہ میلاد چوک میں سٹیزن ایکشن کمیٹی اور انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنائی،
جس میں کشمیر کی آزادی کے حق میں پرجوش نعرے بھی لگے۔ ممبر تحصیل امن کمیٹی غلام عباس بھٹی اویسی، امیر جماعت اسلامی رو انیس الرحمان اور سید ناصر میاں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ آج میلاد چوک احمد پور لمحہ میں ہم تمام احباب اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس چیز کا پیغام ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل اور انسانی حقوق پہ بات کرنے والوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ 5 فروری آج بھی احمد پور لمحہ میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ کشمیری عوام کی حمایت کے لیے ہر سال ہمارے کشمیری بھائی جو ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، انڈیا ظلم اور بربریت ان پہ کر رہا ہے، انہیں نہ دن میں سکون ہے نہ رات کو چین ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور بالکل ہم اقوام متحدہ سے اپیل کریں گے کہ ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے۔ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی اقوام متحدہ کو کیوں نظر نہیں آئی؟ خواتین کی عصمت دری، کشمیریوں کی نسل کشی اور نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کا ان کا حق دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم خان، این نیوز تحصیل رپورٹر صادقآباد۔ پورے ملک کی طرح صوبت پور میں 5 فروری کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی تقریب ڈی سی آفس میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عظیم جان دمڑ نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈپٹی کمشنر عظیم جان دمڑ کی قیادت میں ریلی ڈی سی آفس سے نکلی اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ پریس پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور عظیم جان دمڑ اور ایس ڈی پی او جان محمد کھوسا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، تمام پاکستانی عوام اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دن پاکستان کی قومی سطح پر 1990 سے باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے، اور اسی دن منانے کا مین مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں جو بھارت نے جو کشمیری بھائیوں پہ جو ظلم بربریت کا شروع کیا ہوا ہے، ہم ان کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا فیصلہ جو ہے ان کی اپنی حقوق کے مطابق کیے جائے، جیسا کہ اقوام متحدہ میں 1948 میں اقوام متحدہ کی ایک یو این ریزولوشن کی 4 یو این ریزولوشن ہے، ان میں یہی کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو اپنا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ آج 5 فروری کو ہمارے پورے پاکستان میں، ہمارے صوبہ بلوچستان میں، ہمارے ضلع میں جناب ڈی سی صاحب کی طرف سے پرچم کشائی اور یہ ریلی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی، ہمارے مسلمان بھائیوں کو انشاءاللہ تعالی آزاد ملے گی، یہ ہماری دعا بھی ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں بھی درجنوں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر پر بھارتی ظلم و ستم بند کیا جائے۔ آخر میں کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ آفس آف انٹرنیشنل چیپٹرز OIC-PTI میڈل ایسٹ کی جانب سے جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں اور دوسرے شہروں میں رہنے والے ممبران کو زوم میٹنگ کے ذریعے شکریہ عمران خان کے عنوان سے پارٹی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب چیپٹر سے کثیر تعداد میں PTI کے ممبران نے شرکت کی۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ کیا گیا، اور ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک لانے کے حوالے سے تمام شریک ممبران سے رائے لی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی سیکرٹری OIC عقیل آرائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عمران خان نے اوورسیز کے ساتھ کیا گیا ایک بہت بڑا وعدہ پورا کیا۔ اب انشاءاللہ اوورسیز کا پاکستانی عمران خان کو 2023 میں ایک بار پھر وزیر اعظم منتخب کریں گے۔
ओवरसीज के वोटिंग के निज़ाम और तरीक़ेकार के सवाल पर उनका कहना था कि हम अपनी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि मुश्तरका राय से इसको अमली जामा पहनाया जाए। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अकीला राय ने कहा कि सेहत कार्ड जैसे कामयाब प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ के विजन का अक्कास है। हमारी हर मुमकिना कोशिश रही कि हम आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल रहा है। अकीला राय के बयान के मुताबिक कन्वेंशन इख्तिताम पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट के लिए नुकात तरतीब दिए गए हैं और ये रिपोर्ट पार्टी की ओवरसीज की वोटिंग के हवाले से फैसला साजी में ज़ेर गौर आएगी। कन्वेंशन के बाद बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पार्टी के आवाम के लिए खिदमत को उजागर किया गया। आज ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मिडल ईस्ट पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से एक कन्वेंशन किया जिसमें हमने अपनी इलेक्टेड बॉडीज और पीटीआई के वर्कर्स से मशावरत की, उनकी राय ली कि पीटीआई किस तरीके से काम करे कि हमारा ओवरसीज का वोटर जो है वो वोट कास्ट करे। ओवरसीज जो के बैरूनी ममालिक में रहते हैं उनको 74 साल एक लंबी जिद्दोजहद के बाद वोट डालने का अपना इंसानी और जमहूरी हक मिला और हम अपने वजीर आज़म साहब का और अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और बहावल नगर मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीरियों का दिन मनाया गया और शहर भर में रैलियां निकाली गईं जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, स्कूलों के तालिब इल्मों, ताजरों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत। पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती कश्मीर मनाया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी व समाजी शख्सियात और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब अलग अलग रैलियां निकाली गईं और गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बहावल नगर के हॉल में कश्मीरी अवाम के साथ यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर DPO मोहम्मद ज़फ़र बुज़दार, सरकारी अफसरान व स्टाफ, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, स्कूल व कॉलेजेस के असातिज़ा, तुलबा व तलबात मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त कश्मीरियों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के तमाम फोरम्स पर बहुत मौसर अंदाज में कश्मीर का मुकदमा पेश किया है और पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने कश्मीर डे की मुनासबत से तकारीर और टैबलोज पेश किए। बाद अज़ां सिटी हाई स्कूल बहावल नगर से रफीक शाह चौक तक कश्मीर रैली निकाली गई जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर और DPO मोहम्मद ज़फ़र बुज़दार ने की। रैली के शुरा ने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज थे। रिपोर्ट निसार कंबो, N न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। भोआना 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 133 में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल हेड, तहसील कमिश्नर ऑफ गर्ल्स गाइड एसोसिएशन रिफत इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स गाइड सेक्रेटरी तैयबा बतूल और स्कूल टीचर्स ने शिरकत की है। भोआना 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 233 में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल हेड, तहसील कमिश्नर ऑफ गर्ल्स गाइड एसोसिएशन रिफत इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स गाइड सेक्रेटरी तैयबा बतूल और स्कूल टीचर्स ने शिरकत की है। तकरीब में तालबात की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है। तालबात ने कश्मीर के मौजू पर तकारीर की। तालबात ने अपनी तकारीर में कहा कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है और जन्नत ना किसी काफिर को मिली है और ना मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलम इस्लाम करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराएं। तालबात में प्ले कार्ड्स पर पाकिस्तान के नक्शे के साथ मकबूजा कश्मीर का नक्शा भी बनाया और हाथों की जंजीरें बनाकर इजहार यकजहती किया। खूबसूरत कश्मीरी लिबास ज़ेब तन किए। तालबात ने कश्मीरी और मिली नगमों पर टैबलोज और खाके भी पेश किए। इस हवाले से स्कूल हेड रिफत इस्माइल और तैयबा बतूल का कहना था कि कश्मीरी निफ्स सदी से जायद जुल्म सितम और कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लाखों कश्मीरियों को शहीद किया गया है। खवातीन की बेहुरमती और असमत दरी की गई है मगर अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और आलम इस्लाम की खामोशी सवालिया निशान है। उनका कहना था कि वो स्कूल में तालबात को कश्मीर के मौजू पर लेक्चर देते हैं, तकारीरी मुकाबले कराए जाते हैं ताकि मसला कश्मीर को अमली तौर पर उजागर किया जाए और वो अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और आलम इस्लाम से अपील करते हैं कि मसला कश्मीर को फौरी हल पर किया जाए ताकि कश्मीरी अपनी मर्जी और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह 5 दिसंबर योम कश्मीर के हवाले से दुनिया भर की तरफ पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के बिलखुसूस सक्खर में जो रैलियाँ निकाली गई हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से। आज योम कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुसलमान भाइयों की यकजहती के तौर पे जो रैलियाँ निकाली गई है वो आज प्रेस क्लब सक्खर में यहाँ पर रैली निकली हुई है। तो इस हवाले से आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद रैली में शुरका से, तो उनका क्या कहना है कश्मीरी भाइयों के हवाले से। जी, कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें शहीद की हैं और अब तो कश्मीर मैदान उन नौजवान लड़कों के पास चला गया है जो
پیچھے نہیں ہٹ سکتے. برہان وانی شہید نے یہ علم اٹھایا تھا اور انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. جی سر بتائیے یوم کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اور خصوصاً اس حکومت کا کہ اس نے پرزور طریقے سے اس دن کے منانے کا اعلان کیا ہے. اور ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے. دیکھیں دنیا کے اندر جہاں یہود و نصارہ کو جینے کا حق ہے، ان کے کتوں کو جینے کا حق ہے، تو کیا مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں؟ آج کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت و عافیت کو لوٹا جا رہا ہے. کیا مسلمانوں کو عزت سے جینے کا حق نہیں ہے؟ حق ہے. اقوام متحدہ سو رہی ہے، اقوام متحدہ یک طرفہ بات کرتی ہے. کیا مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتی؟ اور ایل او سی پر 1948 میں کشمیر نے پاکستان سے جو الحاق کرنے کی کوشش کی، 1948 میں ایل او سی پر جنگ بندی ہوئی، لائن آف کنٹرول بنائی گئی. لیکن اس کے بعد یہ مسئلہ سرد خانے میں پڑا رہا. اقوام عالم اور او آئی سی نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن اب جب 5 اگست کو کشمیر کے حق خود ارادی پر اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا، مودی کی طرف سے غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کیا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے کشمیر میں، جہاں نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ میڈیسن کی سہولت ہے، عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں. تو میں یہ تمام یو سے مطالبہ کروں گی، ساتھ ہی ساتھ تمام دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کروں گی کہ کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادی دیا جائے. ان کا جو حق خود ارادی ہے جس کے تحت وہ پاکستان سے یا کسی سے بھی الحاق کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کو دیں.